اللهم كل وليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا يا مدبر الأمور يا باعث من في القبور يا مجري البحور يا ملين الحديد لداود عليه السلام افعل بنا ما أنت أهله ولا تفعل بنا ما نحن أهله أن تصلي على محمد وآل محمد وعجل فرجهم وسهل مخرجهم ولعن أعداءهم أجمعين صلوات اللهم صل على محمد. أستغفر الله ربي وأتوب إليه لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم أفوض أمري إلى الله إن الله بصير بالعباد رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي لم يتخذ صاحبة ولا ولدا ولم يكن له شريك في الملك ولم يكن له ولي من الذل وكبره تكبيرا الصلاة والسلام على رسوله الذي أرسله بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا سيدنا ونبينا محمد المصطفى وعلى آله الذين الشرفاء وأئمة الهدى ومصابيح الدجى الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا لا سيما بقية الله الأعظم روحي وأرواح العالمين لتراه بمقدمه الفداء ولعنة الله على الأعداء من يوم ظلمهم إلى يوم الجزاء
أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في كتابه الأعلى بسم الله الرحمن الرحيم وأشرقت الأرض بنور ربها صلوات رب کائنات آپ عظیم مومنین کی اس عبادت عظمیٰ کو اپنی بارگاہ میں منظور اور مقبول فرمائے۔ مولا کے ذکر میں آنے والا ہر صاحب ولا بارگاہ خدا میں اللہ کا مقرب بندہ شمار ہو جائے۔ آپ کے اور میرے سانسوں کے مالک امام، آپ تمام جشن میں آنے والے جوان بزرگ مومنین کو عزت عطا فرمائے۔ ذرا توجہ سے آمین کہنا۔ بہت بڑی دعا کر رہا ہوں، پروردگار عالم ہم تمام کو اپنے مالک امام کا عظیم مدافع بنائے، جو مولا کے مشن کا دفاع کریں، ویسے بنائیں جیسے مولا چاہتے ہیں۔ ان دعاؤں کی قبولیت کے لیے پوری توجہ سے سب صاحبان صلوات پڑھیں۔ اب اس مومن نے نعرہ لگایا ہے، تھوڑے بندوں نے جواب دیا ہے۔ جا تو نعرہ میں نے نہیں کہا تھا، یہ میں اس کو گزارش کرتا ہوں یہ نعرہ آخری پھر لگوائے، ہر بندہ توجہ سے علی مولا کیوں سارے نے کہا جشن منانے آئے ہو نا؟ یہ مقدر ہے علی کا جشن، جس امام کا ہو نعرہ علی کا ہو۔ بیٹے خوش ہوتے ہیں باپ کے نام پر، پردہ غیبت میں رہنے والا شاداب ہوگا جب علی کا نام مومنوں کی زبان سے سنتا۔ جشن والا ماحول آپ بنائیں، میں آپ کو کیا بات مطمئن ہوں اس امام کا ذکر کر رہا ہوں۔ یہ پہلا جملہ ہے، یہ بولنے لگا ہوں بزرگوں، صفائے جنیش اتنے بیٹھے ہو اور جوان بڑی توجہ کرو۔ اس پہ میں دیکھوں گا کہ کس معیار تک کس سطح پر آپ مولا کی شان سن سکتے ہیں۔ میرے عزیز مولانا آپ سے لے کر آخری تک توجہ کر رہے ہیں، جشن میں آئے بیٹھے ہو، مولا کے منتظر بننا۔ پہلا جملہ کہہ رہا ہوں، اس امام کا ذکر کرنا چاہتا ہوں جس کے ہونے سے ہونا ہے۔ یہ جوان بیٹے، یہ لفظ کوئی مشکل تو نہیں تھا؟ مشکل نہیں تھا نا؟ پھر مجھے دیکھو، اگر بات سمجھ میں آئے تو بولیں۔ آج جشن ہے، شاید جشن نہ ہوتا میں اتنا آپ کو نہ کہتا بولنے کا۔ جشن کیونکہ سنا نہیں جاتا، منایا جاتا ہے، اور جشن منایا جاتا ہے بولنے سے۔ وہ فقط پڑھنے والا نہ بولے، سننے والے بھی بولیں۔ اور آج اس کا جشن ہے جس کی آمد پر کائنات کا پتا پتا بول رہا ہے، فرشتے بول رہے ہیں یا علی۔ توجہ ہے آپ صاحبان کی؟ پھر جملہ کہوں، جس کے ہونے سے ہونا ہے، جو ہے تو ہے۔ میں نے بڑی سادہ لفظیں استعمال کی ہیں،
اب وہ لفظ پڑھوں جو روایات میں آیا ہے، اس مولا کا ذکر ہو رہا ہے جس کے وجود سے وجود ہے، اوئے ہوئے ہوئے، جس کے موجود ہونے سے شے شے ہے، اگر وہ نہ ہو شے لا شے بن جائے۔ تھوڑا سا معیار بناؤ، آپ کو مولا سنانا چاہتا ہوں، اس مولا کا ذکر کرنا چاہتا ہوں۔ آپ کا امتحان ہے یہاں کے صاحبان، میں پہلی مرتبہ آپ کے پاس آیا ہوں لیکن پہلی مرتبہ نہیں آیا ہوں، کیوں؟ یوم میثاق میں ہم اکٹھے تھے، اگر وہاں اکٹھے نہ ہوتے، روایت کا ذمہ دار ہوں، آج اکٹھے نہ بیٹھتے۔ جو وہاں میثاق میں اکٹھے بیٹھ کر علی ولی اللہ پڑھتے رہے، وہی تو خاک زمین پر علی ولی اللہ اکٹھے پڑھتے رہے۔ صحیح؟ ہاتھ چھوڑ کے بیٹھو تھوڑا سا، کیا بات ہے تمہاری؟ جس کے وجود سے وجود ہے، جس کے ہونے سے شے شے ہے، آج وہ نہ ہو شے لا شے ہو جائے گا۔ اچھا، آپ میرے مزاج کے آشنا نہیں ہیں، میں بولتا وہی ہوں، یا قرآن کی آیت میں ہو یا روایت معلا میں ہو، ٹھیک ہے؟ یہ آپ ہے، آئی ٹی بھری پڑی ہے، انٹرنیٹ بھرا پڑا ہے، بٹن دباؤ، وہاں بھی سن لو حدیث کو، اور میں آج کہہ بھی رہا ہوں، انشاءاللہ تبارک و تعالی اپنے سے وعدہ کیا ہوا ہے، اگر اردو بھی بولتا ہوں وہ کلام میرا نہیں ہوتا، وہی سے صادر شدہ ہوتا، ٹھیک ہے؟ جتنے جملے کہہ رہا ہوں انداز میرا ہے، فرمائشات یا آیات کی ہیں یا روایات میں ہیں۔ بھئی بڑی توجہ کرنا، کس مولا کا ذکر سننے آئے ہو، کس کا جشن منانے آئے ہو، جس کی سانسوں سے زندگی کو سانس مل رہی ہے۔ پتہ نہیں اس شہر والے آج جشن منائیں گے کیسے میرے مولا کا، جس کی سانسوں سے سانسوں کا سلسلہ بنا ہوا ہے، جس کی پاک نبض کی چلن سے زندگی کی نبض چل رہی ہے۔ جو نہیں بولے ہو میری بات آپ تک نہیں پہنچی، بولنا یہ کہنا چاہتا ہوں، میں نے نہیں کہا زندہ کی نبض چل رہی ہے، زندگی کی نبض میرے مولا کی نبض۔ آخر والے آپ ہمارے ساتھ ہیں، بولنا آپ کے اوپر بھی ہے، آپ کو معاف نہیں ہے، بولتے آؤ اسی طرح۔ بھئی توجہ ہے صاحبان کی، میں تھوڑا سا اپنا ہم مزاج بنا رہا ہوں، ایسے ہم مزاج بن جاؤ کہ جتنے بیٹھے ہو ایک بن کے مولا کے قدم چوم رہے ہیں، پھر میں آپ کو جشن سناتا ہوں، اور بس ایک منٹ اور آپ سے لے رہا ہوں کہ ہاں میرے ساتھ ایک بن جاؤ۔ انتہائی توجہ کر رہا ہوں، وہ جس کے پاک خون کی چلن سے زندگی کی نبض چل رہی ہے، اگر آج ایک لمحے کے لیے اس کی نبض رک جائے، عالمین کی نبضیں رک جائے۔ جتنا میں نے پڑھا ہے پہلا جملہ، مفاتیح الجنان آپ کے گھر میں ہوگی، نہیں ہے تو ہونی چاہیے، روز جمعہ، جمعہ والے دن اپنے مالک کی زیارت ہے، اور آپ کو تحفہ دے کر جا رہا ہوں، ہر دن میں ہمارے 12 اماموں میں سے اور پاک پیغمبر سمیت بی بی سمیت 14 معصومین کے لیے ہر دن مخصوص ہے۔ جلدی جلدی بیان کر دوں ایسے بریکٹ میں، سن لو گے ایک تحفہ آج کی مجلس کا۔ میں شروع کروں، ہفتے والا دن مختص ہے خاتم النبیین کے ساتھ، یہ سنو میری بات کو، مفاتیح میں زیارت موجود ہے، مولا فرماتے ہیں جو بندہ ہفتے والے دن صبح صبح خاتم المرسلین کی زیارت پڑھے، اس دن بطول کے بابے کا مہمان ہوتا ہے۔ یہ غذا کھانے والا لقمہ لذیذ ہو نا، بندہ مزے مزے سے نہیں کھاتا، معرفت کو بھی مزے مزے سے لیا کرو، اور معرفت کو مزے سے لینے کا معنی یہ ہے کہ شرم نہیں، باجت میں آیا۔ توجہ کرو، یہاں پر بڑا بننے کا نہ کرو،
یہاں جو بڑے 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 اپنے آپ کو بڑا سمجھتے ہیں پھر وہ کائنات میں چھوٹے ہو جاتے ہیں۔ نہیں، یہاں بڑا بننے کی کوشش نہ کرنا، اس بارگاہ میں چھوٹے ہو گئے تو بڑے ہو جاتے ہیں۔ بھئی جو ہفتے والے دن پاک رسول کی بریکٹ سے جلدی میں بیان کروں، بریکٹ بند کروں، پاک رسول کی زیارت پڑھے، اس دن میرے محمد کا مہمان خاص ہے، اس دن کا رزق میرے نبی سے ملتا ہے۔ اتوار والا دن دو معصوم ہستیوں کے ساتھ ہے، ایک علی ہے ایک بطول ہے، ایک صاحب ولایت ہے دوسری صاحب طہارت ہے۔ بھئی غور ہی نہیں فرمایا آپ نے، ایک ولی اللہ العظم ہے دوسری عصمت اللہ الکبریٰ، ایک صاحب حیدری امام زمانہ پہ بلند تر سلوات۔ کیا بات ہے؟ یہ دو شخصیتوں کے نام ہیں اور ان کی زیارت موجود ہے، زیارت پڑھو۔ اس دن پورا دن دسترخوان علی و بدول سے کھا رہے ہیں۔ یار ہمیں زندگی کرنے کا طریقہ کسی نے نہیں بتایا، کیسے صبح کریں ہم، کیسے شام کریں وہ جن کو مانتے ہو ہفتے میں ہر ایک دن ایک خاص مولا نے ہماری دعوت کی ہوئی ہے۔ غور ہے آپ صاحبان کا؟ دو ہو گئے، اس کے بعد کون سا دن ہے؟ اتوار کے بعد کون سا دن آتا ہے؟ سوموار کا، پیر کا، ٹھیک ہے، اتوار کے بعد پیر کا۔ اب تو لطف آئے گا، یہ دن مخصوص ہے حسن و حسین کے ساتھ۔ کیا بات ہے، پتہ ہی کون ہے؟ جو دونوں بیٹے میرے علی کے نانا کی ایک شانوں پہ سوار ہو کر واللیل کی زلفوں کو ہاتھ میں لے کر بتاتے تھے عالمین کی نبضیں میرے رسول کی زلف میں ہے، اس کی زلف ہمارے ہاتھ میں۔ یار معرفت لینے آئے ہو، میں تو آپ کا ایک سیکنڈ ضائع کرنے والا خطیب نہیں ہوں، انتہائی توجہ کرو، ان کی زیارت پڑھو۔ اس دن حسنین شریفین کے، یہ بات ہاتھ بات کے سننے کی ہے، نہیں غور کر رہے، سبحان اللہ، توجہ ہے آپ صاحبان کی۔ میں جشن نہ ہوتا یہ تکلیف میں نہیں دیتا ہوں، لیکن اب آپ کو اپنے اس مقام سے نکالنے کے لیے، اس مقام تک رکھنے کے لیے جیسے جیسے سننا چاہیے، یہ باتیں آپ سے عرض کر رہا ہوں۔ اس کے بعد دن کون سا ہے؟ منگل کا ہے، 3 اماموں کے نام ہیں، سید الساجدین، باقر العلوم، وہ اللہ کی سچی زبان، میرا صادق امام۔ ان 3 اماموں کے نام ہیں۔ اس دن مولا ان تینوں کی ایک مشترک زیارت ہے، مولا کو سلام کرو، مولا کے دسترخوان پہ پہنچ گئے۔ اس کے بعد بدھ کا دن ہے، 4 اماموں کے ساتھ مختص ہے۔ بھئی مولا کے نام لینا ہی ثواب ہے، پیچھے رہ گئے ہو۔ اللہ نے ہمیں صفدر بھائی ایسے امام دیے ہیں جن کا نام لینے سے ہی اللہ ثواب دیتا ہے۔ اب دنیا والوں کے امام دیکھ جن کا نام لو، دنیا میں بھی زندان ملتا ہے، آخرت میں پتہ نہیں کیا ملے گا۔ غور ہی نہیں کیا میری بات کے اوپر آپ نے۔ شاداب ہیں طبیعتیں میرے۔ میں جب خطبہ پڑھ رہا تھا میں نے کچھ چہرے دیکھے نیند میں تھے، کھلی ہے نیند یا نہیں کھلی؟ نیند کھلے گی تو میں پڑھوں گا، میں نے ابھی تو شروع نہیں کیا۔ دیکھو میں کچھ کہہ رہا ہوں، بریکٹ پوری بات آپ کو سنا دوں، ختم کر دوں۔ اس دن بدھ والے دن 4 اماموں کا دن ہے۔ کون کون سے؟ حضرت امام موسیٰ کاظم علیہ السلام، صلوات پڑھو امام۔ میں نام لیتا ہوں، آپ ہر نام کے آخر پر صلوات پڑھتے ہیں۔ حضرت امام علی رضا علیہ السلام، حضرت امام محمد تقی علیہ السلام، حضرت امام علی نقی علیہ السلام۔ کیا بات ہے، دن ایک ہے، مہمانی 4 امام کر رہے ہیں، سلام 4، ان 4 اماموں کو سلام مل رہا ہے۔ اور جب جمعرات کا دن آتا ہے،
یہ مختص ہے عسکری کے ساتھ. نہیں اب میں چل رہا میرے جملے پر. میرے مولا کے بابا کے نام سے، صاحب الامر کے بابا کے نام سے، ولی الامر کے والد کے نام سے، میری ساسو کے مالک امام کے بابا کے نام سے. حضرت سارے بولو امام حسن عسکری علیہ السلام کا دن ہے. اس دن میرے مولا کی زیارت پڑھو گے، 11ویں کے دسترخوان پہ اپنے آپ کو دیکھو گے. وہ بندہ مقدر کا سکندر نہیں ہے. جمعہ کا دن ہے، میرے مولا کا دن ہے. جمعہ کا دن صاحب الامر کا دن ہے. جمعہ کا دن اس امام کا دن ہے جس کے ہونے سے ہونا ہے. وہ ہے تو تم سانس لے رہے ہو، وہ ہے تو کسی زندہ کو زندگی ملی ہوئی ہے. جمعہ والے دن مولا کی زیارت کے لفظ ہے. ہر ایک زیارت اس امام کی معرفت کا باب ہے اور ایک بے بہا معرفت کا خزانہ ہے اور تھاٹے مارتا ہوا سمندر ہے عرفان امام کا. امام زمان کی زیارت جمعہ والے دن میں آپ جا کر پڑھتے ہیں تو اس میں جملہ یہ ہے جو کچھ میں نے پڑھا، اب توجہ فرمائیے گا. اس جملے میں بریکٹ بند میرا موضوع کے ساتھ متصل ہو گیا. کیا کہتے ہیں اس سلام میں؟ ہم کہتے ہیں السلام علیکہ یا حجت اللہ، السلام علیکہ یا ولی اللہ. مجھے دیکھنا بھئی ایک سلام یہی ہے، السلام علیکہ یا عین الحیاء. اس زندگی کا چشمہ مولا میرا سلام. میں جلدی کر گیا، میں نے سمجھا میرے ساتھ ہو. اللہم صلی علی محمد وعجل فرجہ. توجہ کرو. چشمہ جانتے ہو کیا ہوتا ہے؟ جوان تو بول پڑے. آنکھوں والا چشمہ نہیں ہے، پانی والا چشمہ. توجہ ہے آپ کے چاہتا ہے. پانی والا چشمہ. پانی والا چشمہ کون سا ہوتا ہے؟ جس سے پانی پھوٹتا ہے. ایسا ہے نا، چشمہ وہ ہوتا ہے ایسے بزرگوں جس سے پانی پھوٹتا ہے. مجھے پتا نہیں جو اپنے آپ کو 12ویں کا نوکر سمجھتا ہو اور پھر چپ بیٹھا رہے. السلام علیکہ یا عین الحیاء. دنیا کے چشمے وہ ہے جس سے پانی نکلتا ہے، 12واں وہ ہے جس کی سانسوں سے زندگی نکلتی ہے. مولانا ایسا امام دکھاؤ دنیا والوں کو. کیسا امام ہے میرا مولا، کیسا امام ہے میرا مولا کہ جس سے حیا کے چشمے پھوٹ رہے ہیں، جس سے حیات اور زندگی کا چشمہ ہے. جب وہ زندگی کا چشمہ ہے، خدا ہے حی و قیوم. جو معرفت لینے آؤ دل پھیلاؤ. اتنی توجہ میں نے جتنی آپ کی دلوائی ہے کافی ہے. اب مقدر جانے اس کا جو لینے کے لیے آیا ہے، جو پیچھے رہ گیا میں اس کا ذمہ دار نہیں ہوں. میں نے پوری کوشش کی ہے آپ کی توجہ لینے کے لیے اور معرفت کے شجر کو کاش کر رہا ہوں تمہارے پاک سرزمین قلب پر. اور معرفت بھی اس کی جس امام کی معرفت اللہ کی معرفت ہوتی ہے، جس کی پہچان سے اللہ پہچانا جاتا ہے. اگر امام نہ پہچانا جائے اللہ نہیں پہچانا جاتا. سارے جواب دو. نعرہ رسالت یا رسول اللہ، نعرہ حیدری زمانہ پہ بلند تر سلوات. بات پہنچ رہی ہے میرے بیٹے؟ اردو سمجھ آ رہی ہے نا آپ کو؟ خیر تو ہے، مولا کے لیے تو بیٹھو نا. اس لیے بڑی مہربانی آپ بزرگوں. یہ بزرگوں کا اس طرح شاداب رہنا جوانوں کے لیے چیلنج بن جاتا ہے. بزرگ جب اس طرح شاداب ہوں تو جوانوں تمہارے لیے چیلنج ہے یا نہیں ہے؟ تم کیوں سکڑے بیٹھے رہو بھائی؟ اگر بات پوری پہنچ رہی ہے آپ تک. میں تو سادہ لفظ بولنے کا عادی ہوں، مشکل لفظ میں نہیں بولتا. ہاں مشکل علم دیتا ہوں، لفظ سادہ ہوتے ہیں. یہ میرا کام ہے. زندگی جو گزر گئی میری، میں 40 سال سے علوم آل محمد کو لے کر آپ تک پہنچانے کے لیے کبھی کبھی آتا ہوں.
तुम में जितने अक्सर उलमा है उनकी बारगाह में रहता हूँ, उनको यही इल्म दे दे कर वो आप तक पहुँचा रहे हैं। मैं खुद तो कभी कभी आता हूँ, इंतहाई तवज्जो करो, कुछ देना चाहता हूँ मैं आपको। जिंदगी का चश्मा मौला मेरा सलाम हजरत अल्लाह तबारक व तआला अज़्ज़ शानुहु जल्ल जलालुहु, वो हई है, वो मुहयी है, वो हयात देने वाला है, वो अल्लाह जो हयात तक़सीम करता है कायनात में, जिसके वजूद से खुदा जिंदगी बांटता है। मेरा बार बार सुनो अपने इमाम की इज्जत को। हमें लोग कहते हैं, ये लोग कहते हैं हमारा इमाम रिस्क बांटता है। भाई दीन मोहम्मद मुझे नजर नहीं आ रहे, कहाँ बैठो दीन मोहम्मद? ये सही वहां अंदाजा करो, वो वहां से मुझे ले आया है साथ, वो आकर में बैठे, क्योंकि मोहम्मद का दीन है। मेरा भाई है, बड़ा प्यारा है। हाँ, ये मुझे ले आया रास्ते में, पता नहीं मैं यहाँ पहुँचता, अभी से नहीं पहुँचता, ये ले आया है। अब वहाँ बैठा है, असल में बैठा इसलिए है कि वहीं मुझे संभाल ले, तवज्जो है अब साहिबान। मैं देख रहा था, मैं भी बैठा गया। चलो अल्हम्दुलिल्लाह मिल गए। अल्लाह तमाम मोमिनीन को इज्जत अता फरमाए। अपने इज्जत की बुलंदी के लिए सलवात पढ़े। मैं बात बड़ी तक पहुंच गया था, पता नहीं मुझे भाई याद आ गया, तो मैंने कहा ये बात उसको भी खिताब करके कहूं, भाई इंतहाई तवज्जो करना। खुदा कौन है? हई है, मुहयी है, वो जिंदा है, ऐसा जिंदा है जो जिंदगी देता है। कायनात में अल्लाह जिंदगी देता है ना, अल्लाह हयात देता है ना, ठीक कह रहा हूं ना, लेकिन देता वो है जिस वजूद से तकसीम करता है, उसी को तो हम बारवां इमाम मानते हैं। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, दिल लग रहा है मेरे साथ? दिल न लगे तो दिल न लगे तो मैं बिल्कुल खत्म कर देता। बात दिल लगे की है, अगर दिल लगे, ये जो नारा बोलते हैं ना, ज़बां के साथ दिल बोल, मैं कहा करता हूँ नहीं नहीं, दिल हो तो ज़बां बोलती है। ये दिल आपका मेरे साथ हो फिर ज़बान बोलती रहे, जिसका दिल और दिमाग ना हो फिर ज़बान भी नहीं बोलती। गौर ही नहीं कर रहे मेरी बात पर। बस अगर दिल मिलाओ तो आपको और मौला से मिलाओ। अपने से दिल मिलाने के लिए कह नहीं रहा, अपने के जरिए से एक बनकर मौला से दिल मिलाना चाहते हैं। जिसकी आमद का रात है उस तक पहुंचना चाहते हैं ना, इसी वजह से वो हय्यु कय्यूम हयात बांट रहा है, जिस वजूद से देता है वो मेरा इमाम है। और जिंदगी की निशानी है सांस। और नहीं किया, सांस क्या है? सांस जिंदगी की अलामत है। यदि सांस आ रहा है तो बंदा जिंदा है। ये जो बंदा बेहोश हो गया हो ना, कहते हैं उसके मुंह नाक के आगे हाथ रखो, हवा आ रही है या नहीं, सांस आ रही है या नहीं, ऐसा है या नहीं। यानी सांस आ रही है तो जिंदा है। मुझे देखना आप, सांस आ रही है तो जिंदा है, अगर सांस नहीं आ रही तो मुर्दा है। मुझे अल्लाह की तौहीद की कसम, कायनात में आलमीन में वो 14,000 आलम हो, 12,000 आलम हो, वो आलम ज़मीन हो, वो आलम अनवार हो, वो फर्श ज़मीन हो, वो अर्श खुदा हो, अगर वो जिंदा है तो सांसों से, जिस सांस से मुत्तसिल है मेरा 12वां इमाम है, उसकी एक सांस से आलमीन की सांसें जुड़ी हुई हैं। अगर कहीं पर जिंदगी है तो ये दलील है कि अल्लाह के हय्यु कय्यूम का मज़हर जिंदा है। मैं सांस लेता हूँ ना से, मौला के वजूद पर दलील ले आओ। जवानों, बड़े आप खूबसूरत सुन रहे हैं मुझे। मैं आपको खिताब कर रहा हूँ एक बात के लिए। क्यों कह रहा हूँ? तवज्जो कीजिएगा। लोग पूछते हैं हमसे मौला के वजूद पे दलील ले आओ। मैं कहता हूँ अपनी जिंदगी पे दलील ले आओ। मुझे बता तू कहाँ से जिंदा है।
تو یہ فوراً بولے کہ یہ سانس نہیں آ رہا بس میں زندہ ہوں. میں نے کہا اگر تو سانس سے زندہ ہے تیرا سانس جس سانس کی بدولت ہے وہ کون ہے؟ ہر بندہ سانس لے کر اپنے مولا کا عرفان پا سکتا ہے اگر بندہ ہو تو. اگر بندہ ہو تو یہی دلیل ہے. ہر ایک بندے کا ہونا دلیل ہے کہ وہ اس سے پہلے ہے. بس روایت بیان کر دوں. مولانا میرا انداز دیکھ میں کیسا فقیر بنتا ہوں. انتہائی توجہ کر. میں نے سارا کچھ سکھا کر پڑھا کر اب روایت پڑھتا ہوں. میں پہلے روایت نہیں پڑھتا اب روایت پڑھ رہا ہوں. شیخ صدوق علیہ الرحمہ نے اپنی کتاب التوحید میں اس روایت کی تحریر فرمایا ہے. انتہائی توجہ فرمائیے گا. میرے مولا ارشاد فرماتے ہیں حجت کون ہوتی ہے؟ الحجت قبل الخلق وبعد الخلق ومع الخلق. حجت اسے کہتے ہیں جو مخلوق سے بھی پہلے ہو. حجت اللہ وہ ہوتا ہے جو اللہ کے بعد ہو خلق اللہ سے پہلے ہو. اس جملے پہ تو مجھے جبریل چومنے آ جائے گا. میں نے اتنے واضح میں جملہ کہا ہے. کیا کہا میں نے؟ وہ ہوتا ہے حجت جو اللہ کے بعد ہو خلق اللہ سے پہلے. حجت اللہ ہے ادھر اللہ ہے. سمجھانے کے لیے تفصیل دے رہا ہوں. ادھر اللہ ہے ادھر خلق اللہ ہے. درمیان میں حجت اللہ ہے. حجت اللہ وہ ہے جو خلق اللہ کو اللہ سے ملا دے. کل سے آج تک آپ کے سندھ میں چوتھا جشن مولا کو پڑھ رہا ہوں. یوٹیوب پر موجود ہیں. ہر جشن میں نیا معرفت کا زینہ ہدیہ کر رہا. آپ کو ایک بات بتاؤں یہ فقیر پتہ ہی کون ہے؟ میں نے قم میں بیٹھ کر علماء کی خدمت میں حضرت کے اوپر 120 لیکچر ہیں میرے فقط انتظار پر. وہ جو مولا کی عطا ہوتی ہے اس کی کوئی تجلیاں چن کر آپ کو دیتے ہیں کہ آپ بھی ویسے ہو جائیں جیسے مولا چاہتے ہیں. بھئی توجہ کرو کچھ کہنا چاہتا ہوں میں آپ کو. بس توجہ ہے یہ ہو کیا رہا یہ میرا مولا ہے تو عین الحیات جو زندگی کا چشمہ ہے. اچھا آپ میرا ساتھ دیتے ہو؟ چشمہ حیات پورا پورا سمجھاؤ. دے محمد بھائی نبیوں میں ایک نبی ہے میرا ساتھ دینا میں آپ کو دیکھ نہیں رہا جو زندہ ہے. ایک کا نام میں بتاتا ہوں دوسرے کا بتانا. ایک حضرت عیسیٰ علیہ السلام ہے. دوسرا نبی کون سا ہے؟ شاباش. جو نہیں بولے ان کے لیے میں بول لیتا ہوں ان کی طرف سے. حضرت خضر علیہ السلام. نام لفظ کیا ہے؟ خضر. حضرت خضر علیہ السلام زندہ ہے نا؟ موجود ہے نا؟ ٹھیک کہہ رہا ہوں نا؟ زندہ ہے نا صرف؟ تو میں تو بچپنے سے عزادار گھر کا بندہ ہوں. مولانا یہ سنتے تھے کہ حضرت خضر زندہ ہے. کیوں زندہ ہے؟ کہتے ہیں وہ آب حیات پیتے ہیں. وہ آب مانا پانی حیات مانا زندگی. زندگی کا پانی کا جام پیتے ہیں یعنی وہ جام پیتے ہیں جس میں زندگی ہوتی ہے. بچے تھے سوچتے تھے پتہ نہیں وہ آب حیات کہاں پہ ملتا ہے. اور ہی نہیں فرمایا میری بات کے اوپر بھئی وہ کون سا دریا ہے جہاں سے پینے سے زندگی مل جاتی ہے. یہ بچپنے میں سنا تھا نا. تو پھر کیا ہوا آئے جب مولا نے توفیق دی نا اسی سے الحمدللہ رب العالمین. مولا کے علم لینے سے میں 12 سال کا تھا شروع ہوا. توجہ ہے اب صاحبان کی یا نہیں؟ اس ٹائم الحمدللہ 47 سال کا ہوں. یہ اتنا سال یعنی 40 سال ہونے کو ہے میں اس لائن میں ہوں. تو یہ تلاش کرتا رہا وہ چشمہ حیات دیکھوں جہاں سے خضر آب حیات پی کے زندگی گزاری. تو جہاں میں پہنچا ہوں آپ کو لے چلو. وہ چشمہ جہاں سے خضر آب حیات پیتے ہیں. تو جب یہ زیارت پڑھی تو چشمہ مل گیا.
توجہ کرو، السلام علیکہ یا عین الحیات، اس زندگی کے چشمہ مولا میرا سلام۔ مجھے یہ تو سمجھ میں آ گیا میرا مولا وہ چشمہ ہے جو زندگی دیتا ہے۔ میں نے کہا اب یہ ملے گا کیسے، یہ جام پیوں گا کیسے، کیونکہ دریا موجود ہوتا ہے، ہر بندہ پی نہیں سکتا، تو اس چشمے سے میں کیسے فیض یاب ہوں؟ تو میں نے کہا خضر کو دیکھوں نا وہ کیسے آب حیات پیتا ہے، تو اس کی ہسٹری میں بہار میں علامہ نے لکھا کہ جناب حضرت خضر وہ ہے جو میرے مولا اولو الامر ولی الامر کے ماتحت ہے۔ جانتے ہو حضرت خضر کی ڈیوٹی ہے ہواؤں پر، بادلوں پر، دریاؤں پر، پانیوں پر۔ امام فرماتے ہیں آج وہاں پہ جا پانی برسا، آج ہوا کو کہے ادھر جائے۔ اوہ ہوئے ہوئے ہوئے، یہ مولا سے حکم لے کر کائنات میں فرشتوں کے ذریعے سے ہوائیں چلاتے رہتا ہے، تو پھر کیا ہوتا ہے؟ صبح کے وقت ہر زبان، ہر توجہ کی جگہ، ہر دن کی صبح میں، صبح کی نماز کے وقت میرا چشمہ حیات مولا فرات کے کنارے نماز فجر پڑھتے ہیں۔ خضر جہاں پر بھی ہو اپنی ڈیوٹی سے آ کر مولا کے قدموں میں آ جاتا ہے۔ مجھے پتہ نہیں جو زندہ ہے اور وہ نہیں بولے گا، میں مان نہیں سکتا۔ صبح ہوتی ہے یہ خضر جو دنیا میں پانی بانٹتا ہے مولا کی بارگاہ میں آتا ہے، مولا کے قدموں میں سر رکھ کے اللہ کے سجدے کرتا ہے، مولا کے پاؤں سے آب حیات پی کے زندہ۔ مولا آپ کو نور معرفت۔ کیا فرمایا آپ نے؟ آپ اپنے دل کو دیکھو، میں ابھی بڑھتا ہوں۔ وہ حبیب وہ غلوب کے شک آ رہے ہوں، مولا کو بڑھا دیا۔ کس نادان کا کام ہے مولا کو بڑھانا؟ وہ کسی کام کو بڑھایا جاتا ہے جو ہو ہی بڑھا ہوا۔ تو بنا ہی نعرہ ولایت کے لیے، تھوڑی سی دوائی کھایا کر کو جہاں نہیں بنے، نعرہ زور سے لگے۔ مومنوں سے ایسے نومبر پہ اپنائیت کے ساتھ یہ بات کر لیتا ہوں، ہر ایک مومن کے پاؤں کی خاک ہو۔ دل سے میں نے کہا یہ باتیں کرتا ہوں آپ سے، وہ آج جشن کی عنوان سے خوش ہونے کے لیے۔ خوش ہو رہے ہو یا نہیں؟ سارے بندے خوش ہو رہے ہو؟ نیند تیری اڑ گئی ہے؟ تیری نیند میں تجھے کہہ رہا ہوں، تجھے خطبے میں تو سو رہا تھا، میرے خطبے پہ مردے زندہ ہو جاتے ہیں۔ توجہ ہے اب صاحبان کی؟ یا عین الحیات۔ تو پتہ چلا جناب حضرت خضر جس چشمہ کی بارگاہ میں جا کر جام حیات پیتے ہیں، وہ بطول کے آخری بیٹوں کے قدموں کے نشان۔ اس مولا کا ذکر ہو رہا ہے، چاہتے ہو کچھ سناؤ؟ کتنا عظیم مولا ہے میرا۔ سورہ زمر تیار کیا ہے میں نے جشن سنانے کے لیے۔ ہاں پھر نہ کہنا ٹائم نہ دیکھو، دل دیکھنا ہے۔ جو نیچے آیا میں مجلس کر، میں اپنے جشن تو پورا کر چکا ہوں۔ میرے مطابق تمہید ہے، دنیا میں پڑھنے والوں کے مطابق یہ اینڈ ہے جو میں نے سنایا ہے۔ توجہ، کچھ کہنا چاہتا ہوں، میں عرض یہ کر رہا ہوں، اللہ نے سورہ زمر میں میرے مولا کی شان کا قصیدہ پڑھا۔ آیت نمبر 69 ہے، 69 اس کا پہلا حصہ ہے جو میں نے تلاوت کیا۔ پروردگار عالم ارشاد فرما رہے ہیں وَأَشْرَقَتِ الْأَرْضُ بِنُورِ رَبِّهَا۔ جب زمین اپنے رب کے، توجہ ہے، نور سے منور ہو رہا ہے۔ جب وَأَشْرَقَتْ
الارض، عرض کہتے ہیں زمین کو. میں یہ لفظ کا ترجمہ کر رہا ہوں کہ جوانوں کے ذہن میں بیٹھ جائے. گلی کوچے میں، یونیورسٹی میں، کالج میں، اسکول میں جاتے ہو، اپنے مولا کی شان قرآن سے سنا سکتے ہو. تمہارے لیے جملہ کہہ رہا بھئی لے جاؤ، میں کچھ کہنا چاہتا ہوں. وَأَشْرَقَتِ الْأَرْضُ، ارض کا معنی زمین. اشراق کا معنی ہوتا ہے کہ جب سورج طلوع ہو کر شعائیں ڈال رہا ہو. ایک جب طلوع ہوتا ہے ابھی شعائیں اس کی نہیں آ رہی ہوتی، دیکھا ہے ہم نے، تھوڑی دیر کے بعد شعائیں آتی ہیں. جب شعائیں نہ آ رہی ہوں وہ سورج ہوتا ہے، اشراق نہیں ہوتا. جب شعائیں ڈالے اسے اشراق کہتے ہیں. شاباش، علم مل گیا آپ کو. وَأَشْرَقَتِ الْأَرْضُ، جب زمین شعائیں پھیلائے گی. نہیں، یار قرآن سے مولا سنا رہا ہوں. آپ نے آج تک زمین سے شعائیں نکلتے دیکھا ہے؟ غور نہیں فرمایا. آج تک کسی نے زمین سے شعائیں نکلتے دیکھی ہے؟ جہاں میرے ہاتھ میں بیٹھے ہو، زمین تو نہیں نا؟ صدر بھائی کا بھائی، میرا بھی تو بھائی ہے، بول ابا. توجہ ہے اب صاحبان کی یا نہیں؟ توجہ ہے اب صاحبان کی؟ زمین کو شعائیں دیتے دیکھا ہے تم نے؟ اللہ تو فرما رہا ہے وَإِذَا أَشْرَقَتِ الْأَرْضُ، جب زمین سے شعائیں نکلے گی تو بس ایک زمانے کی انتظار کرو جس کے آنے سے خاک سے بھی نور نکلے گا. ایک بات اپنے بارے میں پھر کہہ دیتا ہوں، انتظار میں نہ رہا کرو، شاید تمہید باندھے گا پھر بھی بات کہے گا. میری تمہید میں بھی عرفان ہوتا ہے، اس تمہید کے نتیجے میں بھی معرفت ہوتا ہے. الائے تم بیٹھو کتلے نہ ہے تو کون؟ وَأَشْرَقَتِ الْأَرْضُ، جب زمین اشراق کرے گی، یعنی زمین سے شعائیں نکلے گی، یعنی زمین سے روشنی نکلے گی، یعنی زمین سے نور نکلے گا. تو ابھی تک نکل نہیں رہا نا، وہ امام زمین آنے دو جس کے قدموں کی وجہ سے زمین سے بھی نور آنے لگ جائے گا. آؤ میرا ساتھ دو، جس کے قدموں سے خاک نوری ہو جائے، وہ کتنا بڑا اللہ کا نور ہے. امام زمانہ بلند تر سلوات. وَأَشْرَقَتِ الْأَرْضُ بِنُورِ رَبِّهَا. ربِّهَا کی آخر پر ایک ضمیر مؤنث کی زمین کی طرف جا رہی ہے، عرض کی طرف. جب زمین اپنے رب کے نور سے منور ہو جائے. فرمایا کب ہوگا؟ مجھے دیکھنا. تو قرآن کی تفسیر کے لیے ایک قرآن چاہیے. مولانا آپ کو بولنا چاہیے تھا. کیوں؟ القرآن یفسر بعضہ بعضا. قرآن کا بعض دوسری بعض کی کیا کرتا ہے؟ تفسیر کرتا ہے. یعنی اللہ نے فرمایا قرآن کا مفسر فقط قرآن ہو سکتا ہے. اس لیے تو یہ قرآن 30 پاروں والا صامت یعنی خاموش ہے. اس نے 14 ایسے بھیجے ہیں جو اس خاموش کو بھی زبان دے دیتے ہیں. آخر والوں، صدر تیرا مجمع مجھے آج سمجھ جائے کافی ہے. پڑھوں گا میں پھر آ کر. آج تو ایسے سمجھنے میں آپ کا وقت لینا. انتہائی توجہ کرو. یعنی ایک لفظ میں علم ہے. اگر بندہ بارگاہ علم اللہ امام کی دروازے پہ جھک جائے، نہ جھکے تو پھر کیا ملتا ہے؟ اگر بندہ جھک جائے تو سلمان بنتا ہے. غور کرنا، نہ جھکے تو مروان بنتا ہے. بات پہنچ رہی ہے میرے عظیم سامعین تک. وَأَشْرَقَتِ الْأَرْضُ بِنُورِ رَبِّهَا. اس کی تفسیر اپنے سے سناؤں میں کون ہوتا ہوں؟ جس قرآن نے اس کی تفسیر کی ہے اسی کی زبان ہے.
جب اس قرآن ناطق سے پوچھا گیا مولا بتائیں زمین اپنے رب کے نور سے منور ہوگی، وہ رب کا نور کیا ہے کہ جس سے یہ منور ہوگی؟ میرے مولا فرماتے ہیں اذا خرج قائمنا، جب ہماری حجت دورہ کا ظہور ہوگا، جب میری حجت دورہ کا ظہور ہوگا، مولا کیا ہوگا؟ لفظیں یاد رکھیے گا، مولا کیا ہوگا؟ ارشاد فرماتے ہیں یستغنی الناس عن نور الشمس وضوء القمر، فرماتے ہیں جب وہ ظہور فرمائے گا لوگوں کو نہ اس سورج کی ضرورت ہوگی نہ اس چاند کی ضرورت ہوگی۔ قرآن سے مولا کی عظمت میں نے بیان کی ہے کہ سمجھے ہیں آپ، یعنی جس کے آنے سے سورج بھی بجھ جائے، جس کے آنے سے چاند بھی بجھ جائے، وہ ہمارا پاروا امام۔ امام زمانہ بلند تر سلوات۔ اچھا ایک بات کا جواب دو، ایک بلب روشن ہو، مثلا آج یہ جتنی لائٹیں ہیں باقی رہیں، آپ ان کو نہ بجھائیں، بسم اللہ۔ جب صبح سورج طلوع ہوگا یہ ان کا نور نظر آئے گا؟ بولو بولو، جب سورج طلوع ہوتا ہے بابا جی تو ان کی روشنی تو نہیں ہوتی، پھر تو سورج کی روشنی ہوتی ہے۔ میں قربان اپنے مولا کے نور کا، جب بارہواں ظہور فرمائے گا یہ پلب نہیں، سورج مات پڑ جائے گا۔